بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اب آپ دور پرفتن ہے اور معاملات تیزی کے ساتھ جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ ایک واقعے کے بعد تواتر کے ساتھ دوسرا واقعہ سامنے آتا ہے۔ مجھے اس وقت جس واقعے پہ بات کرنی ہے اس پہ اب دھول پڑنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے میں نے قدر ڈیلے رکھا۔ وہ ہے جو سندھ میں واقعہ ہوا فاطمہ بچی کے ساتھ، جو ظلم و ستم کی داستان اور بربریت کی داستان رقم کی گئی۔ مجھے اس سلسلے میں بات کرنی ہے آج آپ سے کہ وہ دیکھیں، واقعات رونما ہوتے ہیں، ہوتے آئے ہیں، ہوتے رہیں گے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کی وجوہات کیا ہے، تاکہ آئندہ سے ہم ان وجوہات سے بچیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میری تقریر سے متاثر ہو کے لوگ میری سننا چاہتے، میں اپنے طور پہ اپنی بات کہہ رہا ہوں، اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو مجھے جس پہ جو کہنا چاہیے وہ کہوں۔ اب باب زیوکار، دیکھیے میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نہ تو دین کی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ کوئی اور معاشرت اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کسی کے گھر میں اس طرح چھوڑ دیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں آپ؟ ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے ذمہ دار والدین ہیں۔ دوسری ذمہ داری کس پہ ہے؟ دوسری ذمہ داری ہمارے طریقہ کار پہ ہے کہ ہم نے دین سیکھنے کے لیے علماء کی دہلیز پہ جاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ علماء یہ بتاتے رہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو اپنے گھر میں رکھیں، لیکن اس کے باوجود ہم علماء کی بات سنتے نہیں، انہیں سمجھتے کچھ نہیں۔ اللہ جانتا ہے یہ لوگ ہیں، انہوں نے دین کو پڑھا ہوا ہے، دین کی بات کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% دین کی بات کہتے ہیں، کہیں نہ کہیں غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی ہیں جو نہیں بتاتے، لیکن غالب تعداد جو ہے علماء کی وہ دین بتاتی ہے۔ اب جس مسلک سے بھی ہیں اس میں جو ہے علماء حق تلاش کریں، ان سے لیں۔ تو بابا علماء بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے، اور نہیں بتا رہے تو بتانا چاہیے کہ دیکھیں اپنی بچیاں اپنے گھر میں رکھیں۔ کبھی بھی یہ کہاں کسی نے کہا کہ آپ سیدوں کے ڈیروں پہ بچیوں کو بھیج دیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نہ یہ طریقہ کار ہمارے دین کا ہے، نہ ہمارے آقا کی تربیت ہے۔ جو کچھ بھی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہے، وہ اس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب وہ وقت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کو بھیجنے کے بعد پھر ہم بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور غلطی بھی ہم یہاں پہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے اکثر کہ آستانوں پہ سب سے زیادہ تعداد عورتیں کی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ لینے کے لیے جا رہی ہوتی، کوئی رزق کے لیے پریشان ہوتی، کوئی رشتے کے لیے۔ کیا ان تین چیزوں کی ضرورت مرد کو نہیں ہوتی؟ گھر کا مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد ہو، گھر کا مرد نہیں یہ چاہتا کہ اس کی رزق ہو، گھر کا مرد یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ پہ ہو جائے، میرے بچے کا روزگار ہو۔ اگر آپ تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں، آپ دم کروانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو دم کروانا مقصود ہے، یا آپ کو کسی بھی صاحب بصیرت اور صاحب بصارت بندے کے پاس جا کے آپ کو اس کا فیض لینا مقصود ہے، تو اس کے لیے آپ خود جائیں، مرد جائیں۔ یہ بیٹیوں اور بہوؤں اور جو خواتین کو بھیجنے کا طریقہ کار ہے، یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ صرف اولاد جو ہے وہ صرف اس کی ضرورت عورت کو ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو جانا چاہیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ دینا تو رب کی ذات نے ہے۔ کوئی پیر ہے، وہ ذاتی طور پہ کوئی اختیاری تو اس کے پاس کوئی ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ خود سے کہہ دے کہ میں دے دوں گا، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ دینا رب کی ذات نہیں ہے، اور دینا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، وسیلے میں ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا یہی ایمان ہے، لیکن سب کو وہ دیتا ہے، وہ سب کا ہے، وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کا رب ہے، سب کو دیتا ہے، اپنی کائنات کو پالتا ہے اور سب کو ملتا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے رات کو اٹھ کے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے اس سے مانگا کہ یا اللہ ہمیں رزق میں وسعت اور برکت عطا فرما، یا اللہ میرے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے میں میری مدد فرما۔ 2 رکعت نفل حاجت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، وہ ہم نے کبھی پڑھی؟ رات کو روئے، رات کو کبھی جاگے، اس کے لیے جاگے جو رات کو 1:30 بجے آ کے کہہ دیتا ہے کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے لینے والا۔ ہم کبھی اس سے مانگنے کے لیے اس کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور پھر در در پہ بھیجتے ہیں اپنے بچیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہوؤں کو۔ مجرم ہم خود ہیں، اور آج سے جو لوگ یہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں یہ اپنا تعین کرنا چاہیے کہ ان تعویذات کے لیے یا ان چیزوں کے معاملات کے لیے خواتین کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ آج بھی کے دور میں بھی، 21ویں صدی میں بھی
اولاد پیدا نہ کرنے کا ذمہ دار عورت کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اولاد جو ہے وہ مرد کی قسمت کی ہوتی ہے۔ یہ بڑا ہم نے بچپن سے سنتے ہیں، لیکن ذمہ دار عورت کو سمجھا جاتا ہے۔ اس کے جس عورت کے گھر میں اولاد نہیں ہوتی اس کا گھر میں زندگی اجیرن کر دیتی ہے، اس لیے وہ بیچاری گھر سے باہر نکلتی ہے، اور پھر وہ کیا حصول اولاد کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب معاملات جو ہیں اسے ایک اپنی ضمیر پہ بوجھ پاؤں رکھ کے وہ سب معاملات کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم ذمہ دار ہیں، معاشرہ ذمہ دار ہے، ہمیں اپنے آپ میں درستگی کرنے کی ضرورت ہے، مزاج میں درستگی کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہماری جو ہم اپنی بہو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہماری بیٹیاں جو ہے اس کے اولاد نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جائے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ساری وجہ جو یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، بنیادی طور پہ ہمیں دینی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو بالخصوص، تاکہ ان میں صبر بھی پیدا ہو، قناعت بھی پیدا ہو، اور وہ شکر ادا کر سکیں۔ اس کے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اور امہات المومنین کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور جن کے ہم اب نام تک بھی نہیں جانتے ہیں۔ اگر میں سادہ زبان میں کہوں تو ہم وہ بد قسمت ہیں جنہوں نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ حشر میں ہمارے لیے مومنین کی مائیں جو ہیں جن کو کہا گیا ہے وہ ہمارے لیے کھڑی ہوں گی اور ہم ان کی چادروں کے نیچے ہوں گے۔ ہر بد قسمتی سے ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی آج پوچھیں تو 95% سے زیادہ لوگ آپ کو امہات المومنین کے نام بھی نہیں بتا سکیں گے۔ تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، ہم ان ہستیوں سے دور ہیں جن ہستیوں کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے اور یہ انقلاب ہمیں آخرت میں فلاح دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کرنے کی، حق سمجھنے کی، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، اور ایسے لوگوں سے دور رکھے جو شریعت کے پابند نہیں ہیں اور اپنے تئیں خود ہی وہ رب کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شاید سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ رشتہ جڑ جائے گا تو پھر آپ بھی اسی عہدے پہ فائز ہوں گے جن عہدوں پہ وہ فائز ہیں۔ لہٰذا میں سب سے گزارش کروں گا برائے مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو جو ہے سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو فاطمہ بچی والا معاملہ ہے اس پہ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، تاکہ کم از کم آپ مظلوموں کی صف میں تو کھڑے ہوں، ان کے لیے بولنے والوں کی صف میں کھڑے ہوں، اور کسی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظلم پہ جو بھی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، اور ہم ظلم کے ساتھی نہیں ہیں۔ اللہ ظالم کے ساتھ تو قبر بھی نہ دے، نہ حاسد کے ساتھ دے، نہ ظالم کے ساتھ دے، نہ بغض رکھنے والے کے ساتھ دے۔ مالک کائنات ہم سب پہ اپنا کرم بے بہا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات امت مسلمہ پر اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان پر رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔